شعبان المعظم کی 15ویں رات اللہ کریم کی طرف سے امت محمدیہ کو جو تحفہ ملا ہے، امت محمدیہ کو انعام ملا ہے اور گناہگاروں کو بخشش کا سامان ملا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس رات کے بارے میں روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات عبادت کرو، دن کو روزہ رکھو۔ اس رات کی عظمت یہ ہے کہ غروب آفتاب کے بعد رب کریم کی رحمت اپنی شان کے مطابق نزول فرماتی ہے اور ندا دی جاتی ہے کہ کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا نہیں کہ میں اس کو بخش دوں، کیا کوئی رزق طلب کرنے والا نہیں کہ میں اس کو رزق عطا فرما دوں، کیا کوئی بیماری میں مبتلا نہیں کہ میں اس کو عافیت عطا فرماؤں۔ اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ حضرت طاؤس یمانی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے امت کے سردار حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس رات کے بارے میں پوچھا کہ آپ کا اس رات میں معمول کیا ہے، آپ اس رات کو کیسے گزارتے ہیں؟ تو امام حسن مجتبی فرماتے ہیں کہ میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ درود پاک پڑھتا ہوں، ایک حصہ توبہ و استغفار کرتا ہوں، ایک حصہ رکوع و سجود میں گزار دیتا ہوں، یعنی کہ نوافل ادا کرتا ہوں۔ حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ مجھ کو میرے والد محترم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ لجپال پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس رات عبادت کرتا ہے اللہ کریم اس کو اپنے مقربین میں، اپنے قرب والوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ کریم کی رحمت اتنے قریب ہوتی ہے، رب کریم کی رحمت اس قدر وسعت میں ہوتی ہے کہ تمام مخلوق کو بخش دیا جاتا ہے۔ جو اسلام مسلمان ہوں، کلمہ پڑھنے والے ہوں، سب کو بخش دیا جاتا ہے سوائے مشرک کے اور ان لوگوں کے جو آپس میں، جو بھائیوں میں دشمنی کر رکھنے والے ہوں، جو آپس میں نفرتیں رکھنے والے ہوں، ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ اس لیے دلوں سے بغض مٹا کر، نفرتیں مٹا کر اپنے ناراض بہن بھائیوں کو راضی کریں۔ رب کریم کی بخشش والی رات بہت قریب ہے۔ مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو۔